المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے قرآن مجید میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور وفا شعار فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی احسان اور خیر میں پیروی کرنے والوں کے لیے بہت بڑے انعامات کا ذکر فرمایا. اور اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی عزت عظمت مقام اور مرتبے کا بیان فرمایا جو سب سے پہلے اور سب سے آگے ایمان لانے میں تھے. بطور خاص اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا اور پھر ان کا ذکر کیا جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں احسان میں خیر میں بھلائی میں جنہوں نے ان کی پیروی کی. ان دونوں طبقات کا ذکر کیا گیا اور پھر رب کریم نے اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام کی دو حیثیتوں کا ذکر کیا. ایک حیثیت وہ ہے
مہاجرین جنہوں نے اللہ کے راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اپنی جائیدادیں، اپنا خاندان، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے یہ مدینہ شریف کی طرف گئے اور اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ ترک کیا اور چھوڑا، یہاں سے سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ جا کر آباد ہوئے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے قرآن میں مہاجرین کے لقب سے ذکر فرمایا، ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ، اور دوسرے وہ صحابہ کرام ہیں انہیں قرآن مجید میں انصار کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے، مہاجرین کا معنی ہے ہجرت کرنے والے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا گیا۔ انصار مددگار کو کہتے ہیں، وہ لٹے پٹے لوگ، ستائے ہوئے لوگ، خاندان، قبیلہ، جائیداد، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کر، آبائی وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ سکونت اختیار کرتے ہیں، ان مہاجرین کی مدد کرنے والے، ان کی سیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دیں۔ ان صحابہ کرام کو قرآن میں بے نیاز رب نے انصار کے لقب سے ذکر کیا۔ اگر صحابہ کرام نے قربانی دی، مہاجرین نے وطن چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، جائیداد چھوڑی، وطن چھوڑا، تو انصار مدینہ نے بھی کمال کر دیا۔ ان مہاجر بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے بھی ہر طرح کی قربانی کی اور ہر طرح کا ایثار کیا۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا انسانیت میں ایسے ایثار کی مثال نہیں ملتی۔ جس انصاری صحابہ کرام کے 2 کاروبار تھے، جس انصاری صحابی کے 2 کاروبار یا 2 دکانیں سمجھ لیں، تو انہوں نے اتنی قربانی دی کہ بنا بنایا کاروبار، ایک دکان اپنے لیے رکھ لی اور ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے دے دی کہ تم لٹ پٹ کر آئے ہو، مارے کھا کے آئے ہو، اسلام کی خاطر تشدد برداشت کیا، ظلم و بربریت برداشت کی، لہذا تم یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، تو یہ میرے 2 کاروبار ہیں، ایک آپ سنبھال لیں، ایک میں سنبھال لیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں، یا یہ نہیں کہ جب تمہارے حالات اچھے ہوں گے تو مجھے پیسے لوٹا دینا، ایسا بھی نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، جس انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں اور دیکھا کہ میرے مہاجر بھائی کے شادی کے لیے ایک ایسی رفیقہ حیات کی ضرورت ہے تاکہ وہ سکون سے یہاں زندگی گزار سکیں، تو جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی تو طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ اپنا گھر آباد کر لو، اپنا گھر بسا لو۔ جس صحابی کے 2 مکان تھے، ایک مکان انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا اور ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ جس صحابی کا صرف ایک مکان تھا لیکن وہ 2 منزلہ مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ایک منزل میں قیام کر لیتا ہوں
اور دوسری منزل پہ آپ قیام کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے، انصار مدینہ میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جو جن کا مکان، جن کی رہائش گاہ، جن کی اقامت گاہ کی 2 منزلیں تھیں۔ انہوں نے نیچے والی منزل سے اپنا سارا سامان اوپر والی منزل میں منتقل کر دیا، اور نیچے والی ساری کی ساری حصہ اور منزل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر۔ تو انصار مدینہ نے، حضرت ابو ایوب انصاری وہ خوش نصیب حضور کے صحابی ہیں انصار مدینہ میں سے، کہ نبی کریم علیہ السلام کے مہمان ہونے کا، میزبان ہونے کا انہیں شرف ملا، لہذا ان کے نام کے ساتھ آج بھی لکھا جاتا ہے میزبان رسول۔ وہ کتنا خوش نصیب میزبان ہوگا جس کے حصے میں آمنہ کے لال کی مہمان نوازی آئی، اور اوپر والی منزل کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنا سارا سامان اٹھا کر اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام جان نثار ملاقات کے لیے لوگ آئیں گے تو انہیں اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے، اوپر کی منزل میں جانے میں دقت نہ ہو، لہذا نیچے والے حصہ جو ہے انہوں نے حضور کے لیے وقف کر دیا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ کچھ صحابہ کرام مہاجرین ہیں اور کچھ صحابہ کرام انصار ہیں۔ اب غور سے جو سمجھنے والی بات ہے کہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ان صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں اور ان کی ذوات مقدسہ کے بارے میں انٹرنیٹ پہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور بدقسمتی جس کے پاس نہ قرآن کا نالج ہے، علم ہے، نہ حدیث کا ہے، وہ کلپ پہ کلپ چڑھائی جا رہا ہے، ان کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھوں کہ جن شخصیات، جن ہستیوں اور جن ذوات مقدسہ کے بارے میں بے نیاز رب نے قرآن میں آیات مقدسہ نازل فرما دی اور قرآن کی نص میں ان کی عظمت کا ذکر کیا، اور یہاں تک معاملہ نکھیڑ کر اور کھول کر بیان کر دیا کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، دونوں کا الگ الگ ایک ہی آیت کے اندر دونوں کا ذکر الگ الگ کر دیا، تاکہ کسی کے وہم و گمان میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو کم از کم وہ قرآن کی آیت سے دور ہو جائے۔ جتنے بھی کتابوں کے ریفرنس اور حوالے لوگ انٹرنیٹ پہ چڑھاتے ہیں، میں بچنے کے لیے صحیح طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان خرافات سے اگر اپنا دامن بچانا چاہتے ہو تو پھر صرف اور صرف یہ دیکھو اور غور کرو کہ قرآن مجید ان ہستیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عرش والے رب نے قرآن میں ان ہستیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شخصیات، ان ہستیوں، ان ذوات مقدسہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ کسی بھی گروہ، کسی بھی مسلک و عقیدے سے ماورا ہو کر اگر آپ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، ازواج مطہرات کو سمجھنا چاہیں گے تو زندگی بھر آپ پھسل نہیں سکیں گے۔
ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے. آپ کی زندگی کی گاڑی بالکل صراط مستقیم میں سیدھی راستے پہ چلے گی جب ان تینوں ہستیوں. اس لیے میں جب بھی ذکر کرتا ہوں میں ان تینوں شخصیات کا ذکر کرتا ہوں، تینوں ذوات مقدسہ، کیونکہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. پھر کوئی صحابہ کرام کی محبت کا دم بھر کر اہل بیت پہ تنقید کر رہا ہے، اور کوئی اہل بیت کی محبت کا نام استعمال کر کے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے ذہنوں پر ایک بات لکھ لیں. ایک ہیں اصحاب رسول، ایک ہیں ازواج رسول، اور ایک ہیں اہل بیت رسول. اگر جدا جدا ان تینوں طبقات کو اکٹھا رکھیں گے تو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ سوچ اور وہ فکر آپ کے پاس آ جائے گی جو قرآن کی فکر ہے، جو قرآن کی سوچ ہے، جو حدیث کی فکر ہے، اور حدیث میں جو درس اور پیغام دیا گیا اس سے آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس لیے میں یہ بڑا زور دے کر اپنے نوجوان بھائیوں، بیٹوں سے اور بزرگوں سے خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہو اور آپ سنیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں. تین مقدس گروہ ہیں جن کی عزت، جن کا احترام، جن کی تعظیم صرف اس لیے ہے کہ ان کی نسبت مدینے والے آقا کریم علیہ السلام. اب یہاں تک نوبت آ گئی اور میں اسے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میری رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میرا یہ ذاتی نقطہ نظر ہے کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ لوگوں کی زبانیں کھل گئیں اور جن کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کریں. میں بڑے دکھے دل سے یہ کہہ رہا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ یہ سوال لے کے آئے کہ انٹرنیٹ پہ یہ سوال آیا ہے کہ ابو بکر صدیق کا مسلمان ہونا ثابت کریں، حضرت عمر کا مسلمان ہونا ثابت کریں. میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے موت آ جائے، وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس بحث میں ہم نہ پڑھیں ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ابو بکر کا مسلمان ہونا ثابت کرو، حضرت عمر کا مسلمان ہونا ثابت کرو. اس لیے فتنوں کا دور ہے، آپ کسی کی بات نہ سنیں، میرا کام ہے صرف رہنمائی کرنا. یہ تین پوائنٹ اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیے، ازواج رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت، اسے اور شارٹ اور مختصر کر سکتے ہیں اصحاب رسول، آل رسول اور ازواج رسول. صحابہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے ان کی تعریف ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ صحابی ہوتا کون ہے. صحابی کی ڈیفینیشن، صحابی کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے یا ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرے اور حالت ایمان پر قائم رہے اور اسے موت آئے تو اسی حالت ایمان میں آئے. اس خوش نصیب کو صحابی کہتے ہیں. اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا یہ بلند ترین پہلو ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے علاوہ قیامت تک
صحابہ کرام کے علاوہ کوئی مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور اس کے مقابلے میں کسی صحابی نے ایک مٹھی بھر جو خیرات کیے، وہ اس کی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، وہ جو صحابی نہیں مومن ہے، مسلمان ہے، وہ احد پہاڑ کی مقدار کے برابر سونا خیرات کرے اور ایک صحابی نے صرف مٹھی بھر جو خیرات کیے، وہ ان سب پر بھاری ہوگا اور اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا جو سونا احد پہاڑ کے برابر خیرات۔ اتنے عظیم لوگ ہیں یہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو۔ فرمایا فإنہم خیارکم، میرے تمام صحابہ تم سب سے بہتر ہیں، میرے تمام صحابہ تم سے بہتر ہیں۔ اب قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں جو ٹائٹل آیا ہے اور ان کی جو عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے۔ اللہ کریم نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا۔ سب سے آگے آگے ایمان لانے والے، سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے۔ من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہوں، وہ انصار میں سے ہوں۔ تیسرے ان لوگوں کا ذکر کیا، اسے بھی ساتھ رکھیے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان صحابہ کرام کی پیروی کی، اتباع کی۔ یہ آیت مقدسہ مفسرین کرام فرماتے ہیں قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے اس میں وعدہ ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 صحابہ کی عظمت بیان کر رہی ہے، اور دوسرا قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس آیت کا مصداق ہے جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے میں پھر آیت پڑھتا ہوں تاکہ یہ دوسرا پہلو جو ہے کہ قیامت تک کے مسلمان جو صحابہ کرام کی پیروی کریں، اسے اس آیت کے اندر اللہ کریم نے الگ بیان کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حاضرین ذی وقار اور سامعین محترم ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو کہ یہ لفظ کیا ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کا ایمان ثابت کرو۔ عرش والے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم، یہ جمع کی ضمیر ہے، عنہم، مہاجرین، انصار، السابقون الاولون۔ اللہ کریم نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہوا، ورضوا عنہ، یہ اپنے عرش والے رب پہ یہ راضی ہو گئے۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے انہیں راضی ہونے کی سند اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، سند دے دی۔ مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، بے نیاز رب فرماتے میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا، اور میں نے ان پر جو عطائیں کی ہیں
ان عطاؤں پر یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اسی لیے صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ ہم بولتے ہیں کہ یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ عنوان بے نیاز رب نے قرآن میں حضور کے ان صحابہ کے لیے استعمال کیا اور ان کو یہ لقب دیا جو سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے، مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب دوسرا بہت بڑا انعام ہے، ذرا دیکھیے. ایک تو یہ کہ اللہ ان سے، اور دوسرا سرٹیفکیٹ اور سند اور انعام کیا ہے؟ ان کے بارے میں میں اور آپ بحث کریں. بھائی ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ان ہستیوں پر میں اور آپ اب بحث کریں گے. میں اور آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے. جن کے ایمان کا فیصلہ تو بے نیاز رب نے قرآن میں کر دیا. یہ بڑے غور سے سنیے. وَعَدَّ لَهُمْ، یہ وہی آیت نمبر 100 ہے سورہ توبہ. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنت کا معنی ہے باغ. وَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے تیار کیے ہیں عرش والے رب نے. جنات، ایسے باغات، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ایسے باغ تیار کیے ہیں صحابہ کرام کے لیے جن باغات کے نیچے تجری تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 100. خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں باغات کے اندر اللہ کریم نے جنہیں بھیج دیا ہے، ان کے ایمان پر میں اور آپ بحثیں کریں گے، ان کے بارے میں کہیں گے. بے نیاز رب فرماتا ہے وہ تو ان باغات میں. پوچھا بے نیاز رب ان باغات میں جو تو نے ان کے لیے تیار کیے ہیں، کتنا وقت گزاریں گے ان باغات میں، کتنی دیر رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، کیونکہ یہ باغات وہ ہیں جو عرش والے رب نے محبوب کے صحابہ کے لیے تیار کی. دو چیزیں ہو گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، جنت کے باغ ان کے لیے تیار، ان میں ہمیشہ رہیں گے. دو انعام ہو گئے نا. اور تیسرا انعام اور سند یہ ہے ذالک الفوز العظیم. یہ عرش والا رب فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک، یہ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، عظیم کا معنی ہے بہت بڑی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان خوش نصیب ہستیوں کے حصے میں آئی ہے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. انہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کیا. یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی. ایک آیت کریمہ اور میں عرض کروں گا، ورنہ بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ دو آیتیں اگر آپ سمجھ لیں تو کسی صحابی کے بارے میں غلط فہمی دل میں پیدا ہو گئی تو پھر سمجھ لینا اپنے ایمان کی پھر فکر کرنا. حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. حدیث ہے حضور کی، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ حدیث پاک ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا، صحابہ کو
برا بلا کہہ رہا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام، اور میں جس کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی، یہ صحابہ کرام کا مقام۔ اب آیت کریمہ ذرا سنیے، یہ 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح کی آیت مقدسہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے دو تاکیدیں استعمال فرمائی۔ جس بات کو ذرا پکا کر کے سمجھانا مقصود ہو تو عربی کے اندر اس کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک لام اور ایک قد۔ لام اور لام کا معنی ہے البتہ ضرور، لام کا کیا یہاں معنی ہے البتہ، قد کا معنی ہے تحقیق، بڑی پیٹی پکی بات، یہ قد کا معنی ہے۔ اللہ کریم نے لام بھی استعمال کیا اور قد بھی، دونوں حرف، اور دونوں حرفوں کو کہتے ہیں حروف تاکید۔ لقد البتہ تحقیق، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عن المومنین ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے نیاز رب نے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں فرمایا البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر، اے میرے محبوب رسول، جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ان بیعت کرنے والوں سے سب سے اللہ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا اللہ تعالی۔ اور یہ بات قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی نص ہے، 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آیت۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اگلے لفظ جو ہیں نا، وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صحابہ نے تو اوپر اوپر سے مانا تھا، یہ تو اوپر اوپر سے مانتے تھے، اندر سے تو مانتے نہیں تھے، یہ آیت کریمہ ہے، میں پھر عرض کروں گا میرے نوجوان بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے، اور یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، پوری توجہ اور غور سے سنیے۔ فعلم ما فی قلوبہم، فعلم بس جان لیا عرش والے رب نے، فعلم عرش والے رب نے جان لیا، ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ نے اسے جان لیا، وہ جان کر عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے اندر کی کیفیتیں ہیں وہ رب سے چھپی ہوئی نہیں، رب تو وہ جانتا ہے، وہ تو جان کر راضی ہو گیا۔ لیکن یہ بد نصیب آج یہ کہتا ہے کہ نہیں اوپر اوپر سے کلمہ پڑا تھا۔ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، انہوں نے دل و جان سے رسول اللہ کو مانا، اندر سے بھی حضور کو ماننے والے تھے، باہر سے بھی ماننے والے، یہ مخلص صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، یہ تمام صحابہ کی فضیلت۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ صحابہ کرام کی ٹوٹل تعداد جب حضور نے وصال فرمایا اس وقت صحابہ کرام کتنے تھے؟ ٹوٹل کتنے صحابہ کی تعداد تھی؟ 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ صحابہ۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ نبی بھی 1.25 لاکھ، نبی کتنے آئے اور رسول کتنے آئے؟ 313، 300 ٹوٹل رسول دنیا میں 313 آئے، نبی آئے 1.25 لاکھ۔ اللہ کو یہ عدد اتنا پیارا تھا، اصحاب بدر کی تعداد بھی 313، اصحاب بدر کی تعداد بھی 300،
اور مکمل ٹوٹل پورے صحابہ کی تعداد بھی 1.25 ان 1.25 صحابہ میں سے کسی چھوٹے سے صحابی کی بھی اگر توہین کی تو سمجھ لیجئے پھر قرآن کی نص کے مطابق پھر ہمیں اپنے ایمان کی پھر فکر کرنی ہے۔ ایک بات میں آخر میں کہوں گا، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ صحابہ کرام کے حوالے سے، ایک وہ ہیں جنہوں نے مار کھائی، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، خاندان قربان کیا، جائیدادیں قربان کی، وطن قربان کیا۔ ایک وہ ہیں جو اس وقت ایمان لائے جب فتح مکہ مکمل ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ کچھ لوگ اس کے بعد ایمان لائے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کی قربانیاں، ان کی خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ فتح مکہ کے بعد تو مکہ فتح ہو چکا تھا، فتوحات کا دور تھا۔ اس زمانے میں جو ایمان لائے وہ بھی حضور کے صحابہ ہیں، لیکن میں نہیں کہتا، یہ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، مال خرچ کیا، قربانیاں دی، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک اعظم درجہ، اولئک اعظم درجہ، اولئک کا معنی ہے یہ وہ لوگ ہیں، اعظم درجہ، درجے کے اعتبار سے جن کا مقام ان سے زیادہ ہے جو فتح مکہ سے بعد ایمان لائے ہیں۔ ان سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ اور مقام اور مرتبہ ان سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لائے۔ جو قربانیاں ان کی ہیں، جو ایثار پہلے ایمان لانے والوں کا ہے، وہ بعد والے صحابہ کا نہیں۔ درجے کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کا درجہ بعد میں ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، درجہ ان کا زیادہ ہے جو کن سے؟ جو فتح مکہ کے۔ لیکن آیت کریمہ سنے تو کلیجے میں ٹھٹ پڑ جاتی، اولئک اعظم درجہ، درجہ تو ان کا بڑا ہے، لیکن بے نیاز رب نے فرمایا سنو اور کان کھول کے سنو، کلم وعد اللہ الحسنی وکلم وعد اللہ الحسنی، درجہ ان کا زیادہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان صحابہ سے جو بعد میں ایمان لائے۔ لیکن بے نیاز رب نے فرمایا پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں، کلن سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ وہ صحابہ کرام وہ پہلے ایمان لائیں بعد میں ایمان لائیں، درجہ ان کا زیادہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے وعدہ کیا ہے، حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے تمام صحابہ کرام۔ اور یہ بات بڑے غور سے سنیے کہ 1.25 صحابہ میں سے افضلیت کے اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، یہ 4 صحابہ کرام میں سے یہ 4 ہستیاں یہ ہیں جو 1.25 صحابہ میں سے افضل ہیں۔ یہ ہے فضیلت۔ 1.25 صحابہ میں سب سے زیادہ درجہ اور فضیلت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، یہ سب سے افضل یہ ہیں۔ ان کے بعد وہ ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، 4 یہ سب سے افضل۔ اور ان کے بعد کن صحابہ کا درجہ ہے؟ 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کو حضور نے نام لے کے جنت کی بشارت۔
وہ 10 نام اگر دیکھنا چاہیں تو یہ مسجد کا جو یہ اندر والا درمیان والا گیٹ ہے، اس کے تینوں طرف ان 10 صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، اور ان کے بعد یہ ترتیب فضیلت ہے، ان کے بعد بدری صحابہ 313 صحابہ بدر میں، چاروں خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ اور اب عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ 300 تھے۔ یہ ہے ترتیب فضیلت، اور ان سب میں سے ایک ہستی ایسی ہے جن کا یوم وصال اگلے جمعے کو ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ اگلا جمعہ آ رہا ہے 22 جمادی الثانی، 22 جمادی الاخری، اس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ ایک فضیلت اور ایک افضلیت، یہ فرق سمجھنا ہے۔ افضلیت اور ہے اور فضیلت میں نے بیان کر دی، ترتیب بتا دی نا، یاد ہو جائے گی۔ یہ ہے فضیلت، لیکن افضلیت اور ہے، وہ ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں، پوری بشریت میں، سب انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اور اس پر یہ آخری بات ہے کہ اس پر کہ صدیق اکبر نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے، یہ بات میری دل پہ لکھے اور نوٹ کریں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اور تابعین کا بھی اجماع ہے، صحابہ کا بھی اجماع، تابعین کا بھی اجماع ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں تاکہ اگلے جمعے پھر بیان میں آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں جتنی آیتیں آئیں، سب سے زیادہ آیتیں حضور کی شان میں، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں جس ہستی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، قرآن میں حضور کے بعد سب سے زیادہ آیتیں جس شخصیت کی فضیلت میں آئی ہیں، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن پر اجماع ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کے حق میں ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو جمہور کے نزدیک کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق کے حق میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آج بھی گنبد خضرا میں آرام۔ وآخر دعوانا